آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اس تڑپ کے بارے میں جو انہوں نے اپنے دیش کے لیے اور اتحاد بین المسلمین کے لیے کیا تھا۔ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ جس طرح محب وطن تھا اس سے بڑھ کر محب اسلام تھا، اس لیے وسیع تر اسلامی مفادات کے لیے اتحاد بین المسلمین اس کی زندگی کا نصب العین بن گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نظام حیدرآباد نواب کرناٹک محمد علی سے ٹکراؤ سے اس نے حتی الامکان گریز کیا۔ نظام کے پاس بار بار دائمی اتحاد کی خاطر اپنے سفیر روانہ کیے۔ نظام کے نام اس سلسلہ میں اس کے مختلف خطوط سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اسلامی اتحاد کے جذبات کس قدر موجزن تھے۔ 1784 میں نظام کے نام لکھے گئے اپنے ایک خط میں ٹیپو نے تحریر کیا کہ میں اسلامی سلطنتوں کو ہمیشہ تقویت پہنچانا چاہتا ہوں اور اپنے جان و مال بھی اسلام کی خاطر قربان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے ان حالات میں تمام مسلمانوں کو میرے خلاف ہونے کے بجائے میرا ساتھ دینا چاہیے۔ طرفین میں اتحاد و اتفاق کے لیے میں دو خاندانوں میں شادی بیاہ کے لیے بھی تیار ہوں کہ دونوں اسلامی سلطنتوں میں اتحاد کا سب کو یقین ہو جائے، لیکن افسوس کہ ان حکمرانوں کو خود غرضی نے ہمیشہ ان کو ٹیپو کا دشمن ہی بنائے رکھا۔ اپنے ہم وطنوں اور ہم مذہب سلاطین سے مایوس ہو کر اس نے انگریزوں کے خلاف اپنی جنگ میں فرانسیسیوں سے مدد لی، لیکن ان کے اپنے داخلی مسائل کی وجہ سے ان کی دوستی بھی دیر پا نہیں رہ سکی۔ چنانچہ ان سب سے مایوس ہو کر اس نے ہندوستان سے باہر افغانستان، ایران اور خلافت عثمانیہ ترکی حکومت سے مغربی سامراجیہ کے خلاف فوجی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ 1794 میں سب سے پہلے عثمان علی خان کو اس نے اس مہم پر قسطنطنیہ روانہ کیا اور اس کو حکم دیا کہ وہ خلیفہ روم کا عندیہ معلوم کرے کہ دینی مفادات کے لیے اس کے ساتھ حکومت میسور کا کسی طرح سیاسی و فوجی معاہدہ ممکن ہے یا نہیں۔ مگر افسوس یہ سفارت ناکام ثابت ہوئی۔ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس سفارتی ناکامی سے مایوس نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد بھی 2 دفعہ خلیفہ روم کی خدمت میں اپنا سفارتی وفود روانہ کیا۔ آخری وفد فروری 1797 کو روانہ کیا گیا تھا، جو ٹیپو کے نام سلطان سلیم کا ایک جوابی خط بھی لے کر واپس ہوا۔ اس خط میں خلیفہ نے ٹیپو کو مشورہ دیا تھا کہ وہ فرانسیسیوں پر بھروسہ نہ کرے اور انگریزوں سے صلح کر لے۔ ظاہر ہے کہ ٹیپو سلطان خلیفہ روم کے اس مشورہ کو کیسے قبول کرتا؟ خلیفہ روم کے علاوہ اتحاد بین المسلمین کے ارادے سے ٹیپو نے ایران کے حاکم کریم خان زند اور افغانستان کے حکمران زمان شاہ درانی کے پاس بھی اپنے وفود روانہ کیے۔ ایران اس کے جواب میں تجارتی و فوجی اہمیت کی حامل ایک فوجی بندرگاہ بھی ٹیپو کے حوالہ کرنے پر راضی ہو گیا تھا۔ اسی طرح زمان شاہ درانی بھی ٹیپو کی فوجی مدد کے لیے ہندوستان کی سرحد پر پہنچ گیا تھا، لیکن ایران کے افغانستان پر اچانک حملہ کرنے کی وجہ سے اس کو راستہ ہی سے واپس جانا پڑا۔ نظام ٹیپو سلطان سے دشمنی رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود ٹیپو کو جب اپنے خلاف انگریزوں کی سازش سے بننے والے متحدہ محاذ کا علم ہوا تو اس نے پھر ایک بار نظام حیدرآباد سے مصالحت اور مفاہمت کی کوشش کی۔ اس نے نظام کو خط لکھا کہ اس کی طرف سے اس کو جن زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ اس کو بھول جانے کے لیے تیار ہے۔ بحیثیت مسلم حکمرانوں کے اپنے مذہبی دشمنوں کے خلاف ہمارا اتحاد ناگزیر ہے۔ آپ کے جن علاقوں پر میں نے جنگ کے دوران قبضہ کر لیا تھا اس اتحاد کی خاطر میں اس سے دستبردار ہونے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس سلسلہ میں میری نیت و خلوص پر آپ کو یقین دلانے کے لیے میں اپنے لڑکے کی شادی بھی آپ کی لڑکی سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے وزیر میر عالم کی جنرل نواز سے ساز باز کی وجہ سے یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکا، اور میر عالم نظام کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہوا کہ ٹیپو کی بجائے انگریزوں کا ساتھ دینے ہی میں اس کا فائدہ ہے۔ غرض یہ کہ ٹیپو نے بحیثیت ایک سچے مسلمان کے ایک دوسرے مسلمان کے خلاف جنگ سے باز رہنے کی حتی الامکان کوشش کی، اور دوسری طرف بحیثیت ایک محب وطن کے مرہٹوں سے بھی مصالحت کی کوشش کی، لیکن افسوس کہ انگریز اپنی عیاری اور مکاری سے ان دونوں کو ٹیپو سے دور رکھنے میں اور اس کے خلاف اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان سب کے باوجود ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اگر ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، فیس بک پیج میں ہے تو فالو کا بٹن ضرور دبائیے۔